نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ بھائی دوستو بزرگوں، ایک سوال آپ کے ذہن میں آتا ہوگا کہ قربانی کہاں سے ثابت ہے؟ کیا قرآن سے قربانی ثابت ہے یا حدیث مبارکہ سے قربانی ثابت ہے؟ بھائی قربانی کرنا جو عید الاضحیٰ کے بعد کی جاتی ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے۔ قرآن پاک سے آ کر کے پوچھتے ہیں، قرآن بتاتے ہیں کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا، فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی فرض فرمائی، ہر امت کو ہم نے قربانی دی ہے۔ لہذا اگرچہ دوسری امتوں کے قربانی کا طریقہ اور تھا، ان کے لیے احکام اور تھے، لیکن ہمارا جو طریقہ ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا جو طریقہ ہے وہ اور ہے۔ یعنی قربانی کے طریقوں میں اور مسائل میں تو فرق ہے، لیکن قربانی اللہ تعالیٰ نے ہر امت پر فرض فرمائی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر سورہ کوثر ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، یہاں پر بتایا گیا ہے کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ، نماز پڑھ لیجئے، وَانْحَرْ، اور قربانی کر لیجئے۔ وَانْحَرْ کی معنی کیا ہے؟ قربانی کرنا، نحر کرنا، قربانی کرنا، تو قربانی سے قرآن پاک سے اس طرح ثابت ہے۔ اور حدیث مبارکہ سے یہ اس طرح ثابت ہے کہ سنن ابن ماجہ میں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی، یہ قربانی کرنا کیا چیز ہے، یہ کیوں کرتے ہیں ہم، اس کا وجہ کیا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، کہ یہ تمہارے ابا جان ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ ہے اور ان کی سنت ہے، یہ آپ کو اس طرح وہ کرنی پڑتی ہے۔ صحابہ نے فرمایا، وما لنا فیہا یا رسول اللہ، ما لنا فیہا یا رسول اللہ، کہ ہمیں اس میں کیا اجر ملتا ہے، کتنا اجر ملتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے ایک ایک نیکی، ہر بال کے بدلے نیکی ہے۔ اس حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھائی جانور میں تو صرف بال تو نہیں ہوتے، جانور میں دل بھی ہوتی ہے، جانور کے اندر مغز بھی ہوتا ہے، زبان بھی ہوتی ہے، اوجری بھی ہوتی ہے، کلیجہ بھی ہوتا ہے، ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ ہر بال کے بدلے آپ کو نیکی ہے۔ کیا اس جانور کی زبان کے بدلے نیکی نہیں ہے؟ کیا اس جانور کے گوشت کے بدلے نیکی نہیں ہے؟ کیا اس جانور کی کھال کے بدلے نیکی نہیں ہے؟ کیا اس جانور کی اوجری کے بدلے نیکی نہیں ہے؟ صرف اور صرف نبی علیہ السلام نے اس طرح فرمایا، بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، کہ ہر بال کے بدلے آپ کو نیکی ملے گی۔ یہ ایک سوال ہے آپ کے ذہن میں آتا ہوگا، تو بھائی اس کا جواب یہ کہ دیکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا ہے کہ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٍ، ہر بال کے بدلے نیکی ہے، تو اس کی معنی یہ ہے کہ بھائی دیکھو قربانی کی جانور کے جو بال ہوتے ہیں، آپ اور ہماری نظر میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے، اس کو ہم پھینک دیتے ہیں، کسی بھی قیمت میں اس کی جو ہے ہماری نظر میں کوئی بھی چیز نہیں ہے، لیکن پھر بھی ایسی چیز ہے جو ہماری نظر میں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی، جب اللہ تعالیٰ اس میں اتنا اجر دیتا ہے، تو جب جو چیز ہم صدقہ کرتے ہیں اور جو قربانی کرتے ہیں اور گوشت یہ تقسیم کرتے ہیں غریبوں میں، مسکینوں میں، تو اس قربانی پر کتنا بڑا اجر ہوگا۔ تو یہ گویا اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب ادنا چیز میں اتنا بڑا اجر ہے، تو جب جو اعلیٰ چیز ہے، جو اس کا گوشت ہے، جو اس کا دل ہے، جو اس کی زبان ہے، جو اس کا کلیجہ ہے، جو اس کی کھال ہے، ان میں تو بہت سارا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو دے گا۔ تو بھائی یہ تو بات آپ کو سمجھ آ گئی کہ قربانی حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب قربانی میں کون سا جانور ہم قربان کر لیں؟ تو آ کر کے ہم قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن نے بتایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو چیز آپ کو پسند نہ ہو وہ چیز اللہ کے راستے میں قربان مت کرنا۔ قرآن یہ بتا رہا ہے، جو چیز آپ کو پسند نہ ہو، جو چیز آپ کو محبوب نہ ہو، وہ چیز اللہ کے راستے میں قربان مت کرنا، بلکہ جو چیز آپ کو پسند ہو، جو چیز آپ کے لیے محبوب ہو، وہ چیز اللہ کے راستے میں آپ خرچ کرنا اور فی سبیل اللہ اس کو دینا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک یہ آیت بتاتی ہے، لن تنالوا البر، آپ اس وقت تک نیکی حاصل نہیں کر سکتے، حتیٰ تنفقوا مما تحبون، جب تک آپ وہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر لیں جو آپ کو پسند ہے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام نے فرمایا، جب آپ قربانی کا جانور لیں تو قربانی کا جانور ایک سال پہلے لے لیں، قربانی سے مکمل ایک سال پہلے لے لیں، تاکہ اس کو آپ چرائیں، اس کو کھلائیں پلائیں، اس کو اچھی طرح اس کو پالیں، تاکہ یہ جانور آپ کو پسند آ جائے، آپ کی محبوب چیز بن جائے، اور جب آپ کی محبوب چیز بن جائے گی تو اسی صورت میں
جب آپ قربانی کریں گے تو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا اجر دے گا جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہم قربانی کریں، لیکن ایسا بہترین اور اچھا جانور ڈھونڈیں کہ جس میں کسی قسم کا عیب نہ ہو، ہر عیب سے پاک ہو۔ انشاءاللہ العزیز آگے ہم بتائیں گے کہ جانور کون سا جانور ہو، کس جانور میں قربانی ہوتی ہے، کس میں جانور میں نہیں ہوتی ہے، کون سے عیب ہیں جن کی وجہ سے قربانی ہوتی ہے، جن کی وجہ سے نہیں ہوتی، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ لیکن آج تک ہماری یہ جو ہے بات تھی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔